ایک شخص تھا، اس کو شادی ہوئی، اپنی وائف سے بڑی محبت تھی، کہتا ہے یار بیوی سے کام کرانے سے بہتر ہے پیسے اللہ نے بڑے دیے ہیں، کوئی غلام خرید لیتا ہوں۔ اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، وہ گیا بازار میں غلام خریدنے، کتنے کا؟ بڑا 50% ڈسکاؤنٹ میں مل رہا تھا، مثال کے طور پہ 10,000 ریٹ تھا کہ 5,000 میں لے جاؤ۔ تو یار 5,000 میں بڑا تگڑا محنتی لگ رہا ہے کہ ایک عیب ہے اس کے اندر۔ عیب کیا؟ بولے سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے۔ بولے بس ایک بار سال میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، کہتا ہوں ہم تو روز بولتے ہیں، کوئی بات نہیں، سال میں ایک جھوٹ چلے گا، دے دو بھائی۔ لے لیا، اسے لے لیا، پورا سال خدمت کی اس نے، کھانا وانا یہ وہ صفائی۔ بولا یار کمال کا بندہ، وہ بھول بھی گیا کہ ایک سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے۔ پورا سال نکل گیا، اس کا ہو گیا سال پورا، اس کا ٹائم آ گیا۔ اس ظالم نے پتہ کیا کیا؟ اس کی بیوی کے پاس گیا، میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں، دیکھو پورا سال آپ کا نمک کھایا ہے، مجھے اندر کی اطلاع ہے، ملتے نا آپ کو بھی دوست آپ کے، اندر کی اطلاع لایا ہوں، ہاں اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے۔ اپنے کو بھی کان لگا کے سننا ہے کس کے گھر میں کیا، کیوں سننا ہے بھائی؟ کیوں کسی کا عیب ڈھونڈنا ہے؟ کیوں کسی کے پرابلم ہم نے سننے ہیں؟ کہتا اندر کی بات لایا ہوں۔ کیا لایا ہوں؟ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا ہے، آپ کو طلاق دینے والا ہے، آپ سے دل بھر گیا اس کا، آپ کچھ کر لو۔ وہ بولتی میں کیا کروں، تم بتاؤ، میرے پاس ایک بابا ہے۔ ہاں اس کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گردن کے قریب کے بال کاٹ کے مجھے دے دو، وہ دم کرے گا، بس پھر وہ بال اس کو سنگانے، آپ کا جو شوہر ہے نا وہ بھول جائے گا اس عورت کو، بس اتنا سا کام ہے، اتنا سا کام۔ میم صاحب یہ اس طرح پکڑ لو اور اسی اس طرح سے بس یہ جب سوئے تو گلے کے پاس سے تھوڑے سے بال کاٹ دینا۔ کہا ٹھیک ہے آج رات ہی کاٹ دوں۔ بیوی کو لگا دیا اس کام پہ، اب شوہر کے پاس گیا، صاحب اندر کی خبر لایا ہوں۔ یہ آتے نا آپ کے پاس بھی اندر کی خبر لے کے، یہی کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی لگائی بجائی، صاحب اندر کی خبر لایا۔ کیا؟ آپ کی بیوی کوئی اور پسند آ گیا ہے اور آپ کو دنیا سے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ مجھے میری بیوی مارے گی، پاگل ہو گیا، اتنی محبت کرتی ہے۔ نہیں صاحب میں اندر، آپ دیکھیں آپ کا نمک کھایا، جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ خود چیک کر رہے ہیں۔ بولا کیسے؟ آج رات جاگتے رہیے گا، اس طرح لے کر آئے گی اور آپ کی گردن پہ پھرانا ہے اس نے اس طرح۔ بولا پاگل ہو گیا تو؟ بولا آپ دیکھ لیجئے گا، اب جس کو یہ بتا دے اس کو ویسے ہی نیند نہیں آئے گی۔ وہ بستر پر آنکھیں بند کر کے جھوٹی موٹی لیٹا، آئی بیوی بھائی اس طرح بھی ہاتھ میں اور گردن کے پاس بھی لے آئی۔ وہ بیچاری آئی تھی بال کاٹنے، وہ سمجھا گردن پہ پھرانے آئی، اس کو نیند سے اٹھ کے پکڑا اور اپنی بیوی کی گردن پہ اس طرح گھما دیا۔ بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی، شوہر کو جیل ہو گئی اور بعد میں اس کو بھی پھانسی ہو گئی۔ ایک جھوٹ پورا گھر برباد۔ ہم سمجھتے ہیں جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے، خاندان کے خاندان برباد ہو جائیں گے، کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ کو جو چیز ناپسندیدہ ہے نا، اور منافق کی علامتوں میں سے کہا گیا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولو، اور جھوٹ سے بچ جاؤ گے نا تو کتنے گناہوں سے بچو گے۔ ایک شخص آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا حضور میں نے سنا بہت ساری چیزیں منع کرتے ہیں، شراب کا بھی منع کرتے ہیں، بدکاری کا بھی منع کرتے ہیں، چوری کا بھی منع کرتے ہیں، میں اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا نبی پاک کی اب اس واقعے میں شان بھی پتہ چلتی ہے کہ کیا شاندار میرے آقا ہیں، جو چاہے فرما دیں، سرکار نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ کہ ایک چیز کا منع کرے تب اسلام لاؤں گا۔ آقا نے فرمایا اچھا ایسا کرو، جھوٹ نہ بولنا، بس اتنا ہی کام۔ کہاں اتنا؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے، کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا۔ بولا یہ تو بڑا آسان ہو گیا، میں تو اتنے سارے گناہ کرتا تھا۔ گیا گھر پہ، ٹائم آ گیا شراب پینے کا، روز پیتا تھا۔ کہا یار شراب پی تو لوں گا، مگر نبی پاک نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، کل جا کے بتاؤں گا کیسے، پوچھیں گے کیا کیا تو شراب پی تھی۔ شراب چھوڑ دی۔ چوری کا ٹائم آیا، چوری کرنے نکلا، کہا چوری کر تو لوں گا، پیارے آقا کی بارگاہ میں کل جاؤں گا، پوچھیں گے کیا کیا، کیسے بتاؤں گا چوری نہیں کی۔ پھر جھوٹ بولنے کا منع کیا، بدکاری کا ارادہ کرنے کیا۔ پھر یہی خیال آیا، دوسرے دن جا کے کہتا حضور آپ نے تو کیا مہربانی کی، مجھے جھوٹ سے کیا بچایا، میں سارے ہی گناہوں سے بچ گیا۔ تو جھوٹ سے بچ کر تو دیکھو یار اتنی برکت۔ اچھا کاروبار میں بھی آپ پہ برکت آ جائے گی۔